السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 تا آیت نمبر 284 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ کچھ مختصر تفسیر کریں گے اور بعد میں انشاءاللہ تعالی اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ آج کی ہماری ترتیب کچھ اسی طرح سے ہوگی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اذا جب تداینتم تم لین دین کرو آپس میں، بدین کسی قرض کا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت کے لیے، فاکتبوہ پس تم اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی قرض کا لین دین ہو، آپس میں کچھ ایسا معاملہ پیش آئے اور وقت مقررہ تک اس کی بات ہو رہی ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی جو بھی معاملات ہیں ان کو، اور وہ جو رقم ہوگی اس کو، اور اس کی موصولی کا وقت، ہر چیز جو ہے وہ لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتبٌ ایک لکھنے والا، بالعدل یعنی لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ایک انصاف کے ساتھ، انصاف کی یعنی حد قائم کرتے ہوئے لکھے، کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ ہی انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ یہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی اسی طرح سے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو یہ تحفہ اللہ کی طرف سے لکھنے کا ملا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ دے، انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، بس اور چاہیے کہ لکھوائے اس کو وہ شخص، علیہ کہ جس پر الحق حق واجب ہے، یعنی جس نے دینا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا پروردگار ہے۔ یعنی لکھواتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور کچھ غلط نہ لکھوائے، کیونکہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ، اور نہ وہ کمی بیشی کرے، منہ اس سے، یعنی اس لکھوانے سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اس لکھوانے سے وہ کچھ بھی کمی بیشی نہ کرے، اور جیسے وہ بات ہے اور جیسی وہ رقم ہے اور جو معاملات ہیں وہ پورے کے پورے لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر ہے الَّذِي وہ شخص، علیہ کہ جس پر الحق حق واجب ہے، سفیہن بے وقوف ہے وہ، او ضعیفن یا پھر وہ کمزور ہے، او لا یستطیع یا وہ نہیں استطاعت رکھتا، ان اس بات کی کہ یملا وہ لکھوا بھی لے، ہوا وہ یعنی وہ شخص اگر وہ لکھوانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اس قدر کمزور یا بے وقوف ہے، یعنی عقل کا پورا ہی انسان ہے، نہیں لکھوا سکتا، بات کو بھولنے والا ہے، یا کچھ بھی اس کے اندر کمی بیشی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو فَلْيُمْلِلْ پس چاہیے کہ لکھوائے، وَلِيُّهُ اس کا جو سرپرست ہے، یعنی اس شخص کا جس پہ حق واجب ہے، اس کا جو سرپرست ہے، پس وہ پھر وہ لکھوائے، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ طلب کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی لکھواؤ جب تو اس وقت دو گواہوں کو بھی ساتھ ساتھ بلا لو، یعنی ایک کام لکھوانے کا ہو گیا اور دوسرا گواہوں کو بلانے کا، یعنی اس بات پہ پھر وہ گواہ ہو جائیں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پس اگر نہ ہوں، یکونا تثنیہ کا صیغہ ہے، پس وہ دونوں نہ ہوں، رجلین و دو مرد، یعنی دو مرد اگر نہ ملیں، فرجل پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جو، ترضون تم راضی ہو جاؤ، من الشہداء جن کی گواہی سے۔ یعنی اگر دو مرد تمہیں نہ ملیں تو پھر ایک آدمی اور دو عورتیں، اور ایسے ہوں وہ کہ جن کی گواہی سے تم لوگ راضی ہو جاؤ، یعنی کہ وہ تمہارے نزدیک اس قابل ہوں کہ تم ان کی گواہی سے راضی ہو اور خوش ہو جاؤ کہ صحیح کام کر رہے ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لینے والے۔ ان اس لیے کہ تضلّ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ پس یاد کروا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ یعنی یہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی کیونکہ تھوڑی کمزور یادداشت ہوتی ہے، تو دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر گواہی کا اختیار دیا گیا، کہ دو عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر ایک کو بھول بھی جائے تو دوسری کو وہ یاد کروا دے، اگر وہ گواہی دیتے وقت کچھ غلط کہتی ہے یا کچھ بھول جاتی ہے تو دوسری یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کرے، شہداء گواہ، اذا جب، ما دعوا وہ بلائے جائیں، یعنی گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کو بلایا جائے کسی کام کے لیے تو وہ انکار نہ کریں اور آ جایا کریں۔
ولا تسأموا اور نہ تم سستی کرو، ان یہ کہ تکتبوہ تم لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا، او کبیرن یا بڑا، الی اجلہ ایک مقرر میعاد تک، ایک مقرر مدت تک. یعنی اگر کوئی ایک مقرر مدت تک کا کوئی بھی لین دین کا لکھنا پڑ جائے تو تم میں سے کسی کو بھی، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سستی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس کو ایسے ہی یاد رکھا جائے گا تو ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو. یعنی معاملات میں، لین دین میں یہ چیز بہت ایک آسان سی چیز ہے کہ جو لکھی جائے اس پہ گواہ بھی ہو جائے تو کل کلاں کو کوئی لڑائی وغیرہ کوئی پریشانی کی بات نہیں بنتی ہے، اس لیے لکھنا زیادہ بہتر ہے. ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی کہ یہ جو لکھنے والی بات ہے اللہ کے نزدیک زیادہ ہی انصاف کے قریب ہے. اقوام اور زیادہ سیدھی ہے. یعنی کہ یہ لشہادتی اقوام لشہادتی یعنی زیادہ سیدھی ہے اس بات کے لیے کہ گواہی کے لیے زیادہ سیدھی سی بات ہے. وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ان لا ہے اصل میں کہ یہ کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑ جاؤ. یعنی کہ یہ کتنی آسان بات ہے، نہ تو تم کسی شک میں شبہ میں پڑو گے اور نہ ہی یہ انصاف کے یعنی زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم شک میں بھی نہیں پڑو گے، اور زیادہ ایک سیدھی سی بات ہے گواہی کے لیے، جو لکھا ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے. تو اس لیے اس میں بعد میں تم شک میں بھی نہیں پڑو گے، پریشانی بھی نہیں کوئی ہوگی، تو چاہیے کہ لکھ ہی لیا کرو تو زیادہ بہتر ہے. اللہ سوائے ان تکونا یہ کہ ہو تجارت یعنی جو بیچنے کی چیز ہے، لینے دینے کی چیز ہے، حاضر یعنی کہ مطلب یہ ہے ہاتھوں ہاتھ ہو، تو دیرونہا تم ہاتھوں ہاتھ لو اس کو، بینکم آپس میں. یعنی فرمایا گیا کہ اگر تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، یعنی کہ ادھر سے چیز لی، ادھر سے پیسے دیے، تو پھر ہے کہ آپ بے شک نہ لکھو. البتہ جب کوئی اس لین دین کے معاملے میں ادھار وغیرہ کا چکر ہے تو لکھنا ضروری ہے. فلیسا پس نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان لا تھا اصل میں یہ جو اللہ ہے، اللہ تکتبوہا یہ کہ نہ تم اس کو لکھو. یعنی اس تجارت کو جو کہ ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کو تم نہیں بھی اگر لکھتے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بناؤ، اذا تبایعتم جب تم لین دین کرو. یعنی جب تم لین دین کرو اس وقت گواہ بنا لیا کرو. ولا یزاد کاتب اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی گواہی دینے والا. یعنی کہ جو گواہی دینے والے ہیں اور لکھنے والا جو کاتب ہے ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، فسوق نافرمانی ہے، بکم تمہاری یعنی وہ تمہاری نافرمانی ہوگا اگر تم ایسا کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تم کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ ساری معاملات کی چیزیں بھی تمہیں اللہ سکھاتا ہے جیسے کہ اس نے عبادات بھی سکھائی ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ایسے ہوگا جس سے بات کی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ بات کی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے. جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی حق میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہو یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو، یعنی کسی اور وجہ سے اگر نہیں لکھوا سکتا ہو، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے. اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروائے. اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں، یعنی گواہی دینے کے لیے انکار نہ کریں وہ. اور جو معاملہ اپنی مقررہ مدت سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں. یعنی جو ایک معاملہ ایسا ہے کہ ایک میعاد سے وابستہ ہے کہ اس کی یہ میعاد ہے، تو اس سے لکھنے سے سستی نہ کرو، اکتاؤ نہیں، اور کسی الکس کا شکار نہ ہو جاؤ.
یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قرین میں سے ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی بھی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو، یعنی تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، تو اس کو لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھے رکھو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ قرآن کس کی ہم نے ایک مختصر تفسیر بھی کر دی ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھ دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل یہ آیت ہے، اور اس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں، اس میں اہم ہدایات دی گئی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاملات جو بھی ہمارے درمیان میں ہوں وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی ادھار کسی کے ذمہ واجب ہو رہا ہو تو اسے ایسی تحریر لکھنی اور لکھوانی چاہیے جو معاملے کی نوعیت کو بھی واضح کر دے۔ اس تحریر میں پوری بات، یعنی کسی لگی لپٹی کے بغیر ساری کی ساری بات جو ہے وہ لکھ دینی چاہیے، اور کسی کا حق مارنے کے لیے تحریر میں کسی قسم کی کمی بیشی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، یعنی سفر میں ہو اور لکھنے والا تمہیں نہ ملے، اور یہی کہ آپ کا آپس میں کوئی لین دین جو ہے جو کہ قرض سے وابستہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فریحان مقبوضہ، فریحان مقبوضہ یعنی رہن میں رکھنا ہے، قبضے میں دی ہوئی چیز کو۔ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر اعتبار کر لیں، بعضکم بعضاً، تم ایک دوسرے پر، بعضکم بعضاً کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمہارا بعض بعض پر، یعنی وہی بات کہ ایک دوسرے پر اگر اعتبار کر لیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس پہ اعتبار کیا گیا، یعنی جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا، اس کو چاہیے کہ وہ امانتہ، اپنی امانت کو لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرتا رہے جو کہ اس کا پروردگار بھی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، یعنی اپنے پاس مت چھپا کے رکھو، گواہی جب دینی پڑ جائے اس کو دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی اس کو چھپائے گا، یعنی کوئی بھی جو گواہی کو چھپائے گا، یعنی کسی بات کو جانتا ہے لیکن جان بوجھ کے اپنے دل میں چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک وہ گناہ گار دل کا مالک ہے، یعنی اس کا دل گناہ گار ہے اگر وہ ایسا کرے گا، اپنے دل میں بات کو چھپائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو ان کو جاننے والا ہے۔ جی، اب اس آیت کا بھی ہم نے لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو بھی کھولنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اس کو تھوڑا بیان کر دیا ہے کھول کے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی باقی جو ہے بات کو پوری طرح سمجھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ معاون ثابت ہوگا۔ ترجمہ اس کا بامحاورہ ایسے ہے: اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، یعنی ادائیگی کی ضمانت کے طور پہ رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہ گار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ رہن قبضے میں رکھنے کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہے کہ ادائیگی کے ضمانت کے طور پر کچھ چیزیں پہلے رکھ لی جاتی تھی، یعنی اگر کسی نے کوئی خرید و فروخت کی ہے، دو افراد نے، پہلا ہے اس نے کوئی چیز بیچی ہے، دوسرے نے خریدی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے ادھار رکھا، تو اس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، وہ اپنی کوئی چیز، کوئی قیمتی چیز جیسے کوئی سونے کی انگوٹھی، چاندی کی کوئی چیز، کوئی برتن چاندی کا، یہ ایسے ہی کوئی چیز اس کے پاس اس قیمت کی رکھوا دے جتنے کی اس نے چیز خریدی ہے،
تو جب اس کے پاس وہ لین دین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس پھر پیسے ہوں گے، جب اس نے دینے ہیں، یا پھر اس نے اگر کوئی معین میعاد یعنی مدت رکھی ہے تو اس کو پھر اسی ٹائم پہ وہ لوٹانی ہوگی، تو تب اس کو اس کی چیز یعنی رہن کی جو چیز ہے وہ اس کو واپس مل جایا کرے گی۔ تو یہ آج کل کے دور میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ ایسے ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمان کے مطابق اگر آج بھی ایسا ہو کہ کسی کے پاس اگر ایسی کوئی ادائیگی کی رقم فوری طور پہ موجود نہیں ہے اور وہ اس کو لینا بھی چاہتا ہے، ضرورت ہے اس کو کچھ بھی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر پیسے کی جو ہے مطلب اپنی وہ جو چیز کی ادائیگی کے طور پہ اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ ادھار کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بھی چیز کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دے اگر اس کو یقین نہیں ہے، تو اگر پھر بھی یقین ہے اس کو، اگر وہ یقین کر لیتا ہے تو اللہ فرمانے کہ اگر بھروسہ کر لیا ہے اس نے اور کوئی قبضے کی چیز بھی نہیں رکھی ہے رہن میں، یعنی کہ قبضے میں رکھے بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس نے صرف خالی بھروسے پہ اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، تو جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس بات کو پورا کرے، ٹھیک امانت کو واپس کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ ایک تو اس شخص نے اس پہ اعتبار کیا ہے تو وہ اس کو اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم چھپاؤ، اگر تم ظاہر کرو، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اگر تم اپنی جانوں میں کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، اگر تم جو کچھ بھی تمہارے جانوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کر کے بیان کر دو، کچھ بھی کرو تو وہ بھی، اور جو اگر تم چھپاؤ اس کو وہ بھی اللہ تمہارا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے معاف کر دے گا اور جس کو چاہے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 286۔ تو پہلے جملے نے واضح کر دیا کہ انسان کے اختیار کے بغیر جو خیالات اس کے دل میں آ جاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بے اختیاری جو آ جاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جان بوجھ کر غلط قسم کے عقائد پالتا ہے دل میں، یعنی کہ دل کے اندر غلط قسم کے عقائد رکھتا ہے، اور یا پھر گناہ کی سوچیں جو ہے وہ جان بوجھ کے دل میں رکھتا ہے، کسی گناہ کا سوچ سمجھ کر بالکل پکا ارادہ کر لے، تو اپنے ایسے جو گناہ ہیں ان پہ حساب لیا جائے گا جس کا وہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کر کے رہوں گا، یا کچھ عقیدے غلط رکھتا ہے اللہ یا اللہ کے رسول یا نبیوں، کتابوں، یا اس قسم کے جو بھی ہمارے ایمان سے متعلق ہیں، تو ایسے عقائد، غلط قسم کے فاسد عقائد جان بوجھ کے دل میں رکھتا ہے تو ان پہ پکڑ ہے، ان کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ باقی یہ تو باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ جب تک کوئی گناہ نہیں کرتا، خالی خیال آنے سے اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ جب اس کو گناہ کو کر لیا جاتا ہے تو تب کرتا ہے۔ لیکن یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے عقائد یا غلط قسم کے فاسد خیالات جو دل میں زبردستی سے پالتا ہے، وہ رکھتا ہے اور ان پہ پکا رہتا ہے، یا کبھی ان گناہوں کا سوچ کر بالکل پکا مصمم ارادت کی وجہ سے کبھی ان کو اختیار ہی کر لیتا ہے، تو ان کا حساب ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل، یہاں تک ہی ہمارا آج کا سبق تھا، تو انشاءاللہ یہ اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔